اس چینل کا مقصد علم و قانون سے آگاہی ہے۔ چینل پسند آئے تو سبسکرائب کیجیے گا۔ آج ہم بات کریں گے طلاق کے موضوع پر۔ اسلامی شریعت نے امکانی حد تک نکاح کو مضبوط بنانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی نکاح ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ منعقد ہو جائے پھر تو کبھی تنسیخ نہ ہو سکے۔ جب حالات ایسے ہو جائیں کہ شوہر اور میاں بیوی کے درمیان اختلاف اس حد تک بڑھ جائے یا نفرت یا کوئی اور معقول قانونی وجہ کی بنا پر رشتہ ازدواج کا خاتمہ چاہیں تو طلاق خلا کے ذریعے نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں۔ اسلام میں ہر مرد کو طلاق کا حق دیا ہے، لیکن ساتھ اس بات کی بھی تعلیم دی گئی ہے کہ اس حق کو انتہائی محتاط انداز سے استعمال کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق کو حلال امور میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ طلاق کا حق۔ ہر بالغ اور عاقل مسلمان مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ اسے طلاق کے اسباب بتانے پر بھی مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ شوہر جو حد بلوغ کو نہ پہنچتا ہو، فاطر عقل ہو، اسے طلاق دینے کا قانونی حق حاصل نہیں ہے۔ طلاق کا طریقہ کیا ہے؟ طلاق سنی فرقے کے نزدیک طلاق زبانی بھی ہے اور تحریری طور پر دی جا سکتی ہے۔ اگر طلاق تحریری طور پر دی جائے تو بطور ثبوت طلاق نامہ پیش کیا جانا چاہیے۔ زبانی طلاق بھی ہو سکتی ہے، لیکن شیعہ قانون کے مطابق تحریری طلاق نہیں ہو سکتی، طلاق صرف زبانی طلاق ہی ہو سکتی ہے۔ طلاق کی اقسام۔ شریعت اسلامیہ میں طلاق کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں: طلاق احسن، طلاق حسن، طلاق بدعت۔ طلاق احسن۔ طلاق احسن سب سے پسندیدہ صورت ہے، اور یہ طلاق اس صورت دی جاتی ہے کہ ایسے طہر میں یا ایسے مہینے میں جس میں شوہر نے بیوی سے ہم بستری نہ کی ہو تو صرف ایک طلاق دی جائے، اس کے بعد بیوی سے تعلقات نہ رکھے جائیں یہاں تک کہ مدت 3 طہر یا 3 ماہ ختم ہو جائے، اس کے بعد طلاق مکمل ہو جائے گی۔ دوسرا طلاق حسن۔ طلاق حسن کی صورت یہ ہے کہ 3 طہروں میں مسلسل ایک ہی عورت کو طلاق دی جائے، اس دوران عورت سے ہم بستری نہ کی جائے تو تیسری طلاق کے بعد طلاق مکمل ہو جائے گی۔ طلاق بدی یا طلاق بدعت۔ طلاق بدعت طلاق کی ناپسندیدہ ترین صورت ہے۔ یہ اس صورت میں طلاق دی جاتی ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی جملے کے ذریعے 3 طلاقیں دے دی جائیں، جس طرح کہا جائے میں 3 بار طلاق دیتا ہوں۔ دوسرا طریقہ، یا 3 دفعہ تکرار کیا جائے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ یا ایک ہی وقت میں طلاق دی جائے، نیت کا اظہار الفاظ سے یہ کہا جائے کہ میں تجھے طلاق بائن دیتا ہوں۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک طلاق بدعت جائز ہے، لیکن اہل تشیع کے نزدیک یہ طلاق غیر اسلامی اور غیر شرعی ہے۔ خلا۔ جس طرح مرد کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اس طرح بیوی کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ اگر معقول شرعی اور قانونی وجوہات ہوں وہ عدالت سے دعویٰ کر کے خلا کی ڈگری لے سکتی ہے۔ اس صورت میں آپ کو عدالت میں دعویٰ دائر کرنا ہوگا، معقول وجہ بیان کرنی ہوگی۔ شریعت کے مطابق 3 صورتوں میں طلاق ہو سکتی ہے، خلا عورت لے سکتی ہے: شوہر اپنے حقوق ادا نہ کر رہا ہو، شوہر نفقہ نہ دے رہا ہو، یا شوہر ظلم و ستم کر رہا ہو، تو خلا کی بنیاد پر بھی طلاق دی جا سکتی ہے۔ نکاح پر ارتداد کا حق۔ ارتداد کا مطلب اسلام سے کوئی اور مذہب اختیار کر لیا جائے یا ترک مذہب کر لیا جائے۔ اسلامی قوانین کے مطابق زوجان میں سے کسی ایک کے مرتد ہونے کی صورت میں نکاح فی الفور فسخ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے
کو طلاق کی ڈگری لینا لازمی نہیں ہے۔ فری کین میں مرد یا عورت اگر فسخ ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دے، تو فوری طور پر اس کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ اب یہ تو اسلامی طریقہ کار ہے۔ اب قانون کے مطابق کو اس میں قدر نہیں ہے۔ اس میں سب سے اہم بات آئلی قوانین مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کے تحت جو شخص طلاق دینا چاہے، طلاق کی نوعیت خواہ کیسی ہو کیوں نہ ہو، یونین کونسل کو اطلاع دینا لازمی ہے۔ اطلاع کے 90 دن بعد طلاق مؤثر ہوگی۔ 90 دن کا شمار اس دن سے ہوگا جب طلاق کی اطلاع چیئرمین کو دی جائے گی، خواہ اطلاع تخیر سے ہی کیوں نہ دی جائے۔ اطلاع ملنے کے بعد 90 ڈیز اکاؤنٹ ہوں گے اور اس دوران رجوع کا حق باقی رہے گا۔ مسلم فیملی لا آرڈیننس سیکشن 7 کے تحت جو شخص اپنی زوجہ کو طلاق دینا چاہے، طلاق کا اعلان کرنے کے بعد خواہ کس بھی شکل میں ہو، جلد از جلد چیئرمین یونین کونسل کو اطلاع دے گا اور طلاق نامے کی ایک کاپی بیوی کو بھی دے گا۔ ذیلی دفعہ 5 کے صورت میں چیئرمین یونین کونسل فری کین کو نوٹس دے گا۔ نوٹس وصول ہونے کے بعد فری کین حاضر ہوں گے اور چیئرمین یونین کونسل صلح کی ہر صورت کوشش کرے گا۔ اگر فری کین میں صلح ممکن نہ ہو تو طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ جاری کر دے گا۔ قانونی طور پر یہ طلاق مؤثر ہو اب تو قانونی طور پر طلاق یہ مؤثر ہو گئی ہے۔ اب فری کین کو حق حاصل ہے کہ وہ دیگر نکاح کر سکتے ہیں، لیکن عورت کی صورت میں 3 ماہ کی عدت پیریڈ گزارنا لازمی ہے۔ اس طرح مسلم فیملی لا آرڈیننس کے تحت طلاق کی صورت میں ایک فیملی کورٹ کا تعین کیا جائے گا اور یہ تنسیق کا دعویٰ صرف فیملی کورٹ میں ہی ہو سکے گا۔ اس طرح ڈیزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939 کے تحت بیوی کو طلاق لینے کا حق دیا گیا ہے۔ اس قانون کے مطابق سیکشن 2 کہ وہ عورت جس کی شادی کسی مسلمان مرد کے ساتھ ہو وہ اس صورت میں فسخ کی ڈگری حاصل کر سکتی ہے کہ اس کا شوہر 4 سال سے لاپتہ رہا ہو، اس کا شوہر نے نانفقہ میں غفلت برتی ہو یا ناکام رہا ہو، یا اس کے شوہر کو 7 سال یا اس سے زیادہ کی مدت کی سزا ہو گئی ہو، شوہر 3 سال تک بغیر کسی عذر کے حقوق زوجیہ ادا کرنے میں ناکام رہا ہو، شوہر شادی کے بعد نامرد ہو اور مسلسل رہا ہو، شوہر بیوی پر ظلم و ستم کرتا ہو، اس صورت میں بیوی کو حق حاصل ہے کہ وہ طلاق کی ڈگری مجاز عدالت سے لے سکتی ہے۔ طلاق کسی بھی صورت میں ہو، لازمی ہے کہ 3 ماہ کی عدت پیریڈ گزارنا لازمی ہے۔ اس سلسلے میں شیعہ اور سنی لا میں تھوڑا فرق بھی ہے۔ نمبر 1، شیعہ قانون کے تحت طلاق کے لیے 2 مردوں کا 2 گواہان کا ہونا لازمی ہے، لیکن اہل سنت والجماعت حنفی اسکول اور تھاٹ کے مطابق نکاح کی گواہان کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک طلاق بدعت بھی جائز ہے، مؤثر ہو سکتی ہے، لیکن اہل تشیع کے مطابق طلاق بدعت غیر شرعی اور غیر اسلامی ہے۔ اس کے علاوہ کسی مسلمان فریقین میں اگر کوئی بھی فریق چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ ترک اسلام کر لے تو اس کی نکاح فوری طور پر فسخ ہو جائے گا، لیکن اہل سنت والجماعت کے نزدیک اگر عورت ترک اسلام کرے، کوئی کتابی یا مذہب اختیار کر لیتی ہے، تو وہ طلاق خود اس کا نکاح ختم نہیں ہوگا جب تک اس کا مرد اس کو طلاق نہ دے دے۔ یہ اہم فرق ہیں شیعہ اور سنی لا کے۔ اب اس سلسلے میں کوئی سوالات ہیں۔ پہلا سوال ساہیوال سے ہے کہ میرے خاوند نے مجھے ایک ساتھ زبانی طور پر 3 طلاقیں دے دی ہیں، اس کی شرعی و قانونی حیثیت کیا ہے؟
शरई तौर पर नुक्ता निगाह से अहल सुन्नत वल जमात के नज़दीक तलाक मौसर हो सकती है, लेकिन अहल तशरीह के नज़दीक इस तलाक की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन लॉ ऑफ लैंड के मुताबिक इस तलाक की कोई अहमियत नहीं है, कानून इसको तस्लीम नहीं करता। अगला सवाल ये है कि मैंने फैमिली कोर्ट से तलाक खुला की बिना पर ली है, अब मेरे खावंद को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, क्या रजू हो सकता है? ये एक अहम नौयत का मसला है, लेकिन PLD 2014 फेडरल शरीयत कोड पेज नंबर 43 में एक शरीय कुनी फैसले में ये होल्ड फरमाया जा चुका है कि खुला की सूरत में दोबारा रजू हो सकता है। इसमें शरई नुक्ता नज़र क्या है? जब मर्द तलाक किसी औरत को दे देता है और वह तलाक मौसर हो जाती है तो ताहयात मर्द और औरत का एक दूसरे पर हराम है, ता वक्त आगे हलाला ना हो जाए। लेकिन अगर औरत खुला लेती है तो ये सेपरेशन होगी, ये तलाक के मानी में इस्तेमाल नहीं होगा, ये अलहदगी होगी, सेपरेशन होगी। अगर औरत या मर्द और चाहे तो दोबारा उस मर्द से रुजू हो सकता है, ये शरई नुक्ता है इसमें। अगला सवाल, अगवा करके ज़बरदस्ती निकाह किया जा सकता है? अगवा करके ज़बरदस्ती निकाह करना शरीयत की रूह से बातिल है और तकज़ीब निकाह का दावा दायर कर सकती है। 2000 MLD 423 पेज में यही असूल होल्ड फरमाया है। अगला सवाल ये सवाल है और हवाले से कानूनी तौर पर लड़की का तलाक लेने का तरीका क्या? मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस और मुस्लिम मैरिज रेगुलेशन एक्ट 1939 के तहत मैं बता चुका हूँ कि फर्स्ट की डिग्री ले सकती है औरत। नंबर 1, शौहर 4 साल से लापता हो, नॉन नुफ़का अदा करने से गफलत बरत रहा हो, 7 साल से ज़्यादा सज़ा हो गई हो, या उसका बर्ताव ज़ालमाना हो, औरत को बद अखलाकी ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर कर रहा हो, तो इस सूरत में मर्द औरत खुला की डिग्री ले सकती है। 2016 YLR 1237 पेज में इसकी तफसील बयान की गई है। क्या खुला की सूरत में औरत का हक मार वापस करेगी? इसमें 2018 YLR 1252 पेज में होल्ड फरमाया जा चुका है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कि अगर औरत खुला की बुनियाद पर तलाक ले तो उसको सालम हक महर वापस करना हो। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।